إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. محترم بھائیو، میں آج آپ کے سامنے جو عنوان لیا ہوں وہ ہے کہ 7 ہلاک ہونے والے گناہ، یعنی آپ یہ 7 گناہ کا کام کرے تو تمہارے پورے اعمال ہلاک ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. محترم حضرات، بحیثیت مسلمان ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے، اور اللہ کے جو منع کردہ چیز ہے اس سے مکمل طور پر پرہیز کرے، اس سے مکمل طور پر بچے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس سے بھی جو ہے مکمل طور پر ہمیں جو ہے بچنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے مکمل طور پر بچنا چاہیے، اور ان تمام گناہوں اور برائیوں سے پرہیز کرے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے. ایک مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ویسے تو تمام گناہ سے بچنا ضروری ہے، تاہم کچھ گناہ ایسے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر بچنے کا حکم دیا ہے. آج اس جمعہ کے دن میں جو آپ کے سامنے ٹاپک لا ہوں، یہی ٹاپک ہے بخاری اور مسلم کی یہی حدیث میں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہلک گناہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی. آئیے سب سے پہلے وہ حدیث سنیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 7 ایسے بڑے گناہ ہیں جو آدمی کرتا ہے، اس کے پورے اعمال، جو نماز پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، ابھی چند دنوں کے بعد قربانی آ رہا ہے، بقرہ عید آتا ہے، وہ اتنا سارے پورا نیکی کرنے کے بعد یہ 7 گناہ جو آدمی کرتا ہے اس کے پورے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ بیکار ہو جاتے ہیں، وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبوا 7 الموبقات، تم 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. یعنی یہ 7 گناہ کرے گے تو تمہیں ہلاک ہو جائیں گے، ڈسٹرائی ہو جائیں گے. تو یہ 7 گناہوں سے مکمل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکمل طور پر یہ 7 گناہوں سے بچو. یہ 7 جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر گناہوں کے تو بہت فہرست ہیں، بہت جو لسٹ ہیں، یہ گناہ ہے وہ گناہ، بہت سارے گناہ ہیں، لیکن ان سارے گناہوں کو یہ 7 گناہ جو ہے ٹاپ سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ 7 گناہوں سے بچو، کیونکہ تمہارے پورے اعمال پورے تمہیں جو ہے ہلاک کر کے رکھ دے گا، تمہیں بیکار کر کے رکھ دے گا، تمہیں ڈسٹرائی کر کے رکھ دے گا. بول کے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہی گناہ کے بارے میں فرماتے ہیں صحابہ اکرام جیسے ہی یہ حدیث سنتے ہیں کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بولے تو صحابہ اکرام پوچھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 گناہ کیا ہیں بتائیے ہمیں، وہ 7 گناہ ہمیں بھی جان لیں گے، اس سے مکمل طور پر ہمیں بھی کیا کریں گے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ 7 گناہ کون سے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا نمبر الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، شرک کرنا۔ شرک ایسا گناہ ہے اللہ کبھی بھی اس گناہ کو کیا نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا، اور انسان کو جو ہے ہلاک کر کے رکھ دے گا، اس کے پورے اعمال کو ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ جس طرح پاک صاف پانی میں اگر پیشاب کا ایک خطرہ ڈال دے گے تو وہ ایک پورا پانی کتنا بیکار ہو جاتا ہے، کتنا گندا ہو جاتا ہے، اس طرح ہی ہے محترم بھائیو، آپ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، قربانی کرتے، صدقات و خیرات کرتے ہیں، ایک طرف اگر شرک کر دیے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کر دیے، نماز پڑھ کے جا کے جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو جو ہے ہیلپ کے لیے جا کے جو ہے مدد مانگ لے، تو یہ تمہیں کیا کر دیتا ہے، تمہارے اعمال کو اور تمہیں ہلاک کر کے رکھ دیتا بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات یہی بتاتے ہیں کہ شرک سے مکمل طور پر بچنا چاہیے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے۔ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شریک کرتا ہے، اس پر جنت حرام ہے، اس پر جنتش نہیں۔ ہمیں دنیا میں کیوں محنت کرتے ہیں، نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ جنت حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتے سمے، روزہ رکھتے، قرآن پڑھتے، اللہ کو خوش کرتے، کئی کو وہ جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اگر تمہیں یہ 7 عمل میں سے پہلا عمل کر دیے، شرک کر دیے، تو تمہیں جو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ہلاک کر کے رکھ دے گا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مکمل طور پر بچتے رہنا بول رہے ہیں۔ آخری دم تک ہمیں جو ہے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تمہیں موت تک تمہیں جو ہے کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی جو ہے کیا نہیں کرنا ہے، شریک نہیں کرنا ہے۔ دوسرا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالسِّحْرُ، صحابہ پوچھے اللہ کے وسلم بتائیے وہ 7 کیا ہیں؟ پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ وہ شرک ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس پر جنت حرام ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے دوزخ میں ڈال دے گا، جہنم میں ڈال دے گا۔ محترم بھائیو، جہنم ایسا جگہ ہے جہاں کوئی بھی نہیں رہے گا، پورا ڈرے گا وہ، وہاں جو ہے ہر طرف انگار ہی انگار رہے گا، ہر طرف جو ہے سانپ رہے گا، ہر طرف بچھو رہے گا، ہر طرف جو ہے کیڑے مکڑے رہے گا، اور انسان جو ہے عذاب اللہ تعالیٰ اس کو ایسا دے گا جس کی وجہ سے عذاب سنبھالنے نہیں سو وہ پانی پوچھے گا جہنم میں ایک انسان کو عذاب دے گا اللہ تعالیٰ، سزا دے گا اس کی گناہ کی وجہ سے، تو وہ عذاب کی وجہ سے وہ کیا کرے گا، پینے کے لیے پانی پوچھے گا، تو جہنم سے جو انگار سے جو پیپ نکلتا ہے جسم سے وہ پلایا جائے گا۔ بھوک لگتا وہ کو کھانا پوچھے گا، تو جہنم کے لوگ جب بھوک لگتا بولیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، کانٹا کھلائے گا۔ کانٹا کھانے ہوئے گا کیا، کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ تو جہنم میں اللہ تعالیٰ یہ سزا دیتا ہے۔ تو ہمیں مکمل طور پر ہم اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ جہنم میں جو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ڈینجرس سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے۔ تو اسی ہمیں حدیث میں پڑھیں، جیسے قرآن میں پڑھنے سے ہمیں جو ہے یہ بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے ہیں۔ دوسرا کیا ہے، 7 گناہ میں سے پہلا گناہ معلوم ہو گیا، کیا ہے کہ شرک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ دوسرا جو ہے السحر، جادو کرنا۔ جادو اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہمارے اعمال کو اور ہمیں کیا کر دیتا ہے، ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ السحر، سحر یعنی جادو کرنا یا کرانا، یہ بھی جو ہے بہت بڑے گناہوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرمائیں۔ آج جو ہے بہت سے لوگ جو ہے
جادو کے نام میں جو ہے بہت سارے جو ہے حدیثیں جو ہے مانتے نہیں ہیں۔ محترم بھائیوں، جادو حقیقت میں ہے، جادو سے جو ہے افیکٹ ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ جو بھی جادو سے اثر ہوتا وہ اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ اللہ کا حکم ہوتے ہی افیکٹ ہوئے گا جادو میں، اللہ کا مرضی نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے تو وہ کیا بھی نہیں کرے گا۔ محترم بھائیوں، جادو اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کے جو ہے اسے جو اللہ تعالیٰ جو ہے ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ جادو نہیں کرنا چاہیے۔ جادو کون کرتا ہے؟ شیطان ہی جو کیا کرتا ہے؟ جادو کرتا ہے، اور انسان کو جو ہے شیطان ہی کیا کرتا ہے؟ یہ جادو جو ہے سکھاتا ہے۔ تو یہ ہمیں جادو سیکھنا یا سکھانا، یہ جو ہے ہمارے اعمال کو کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بڑے گناہوں میں سے جو ہے جادو کرنا بھی جو ہے یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے جو ہے ہم جو ہے مکمل طور پر بچنا چاہیے بول کے یہ فرماتے ہیں۔ محترم بھائیوں، آج جو ہے جادوگر کیا کرتے ہیں؟ قرآن کے آیتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ جادو کرنے والے جو ہے قرآن کو جو ہے وہ لوگ جو ہے ٹائلٹ کے لیے لے کر جاتے ہیں، قرآن کو جادوگر رہتے نا وہ قرآن کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے جنات، ان کے ساتھ جو ہے شیطان جو ہے کیا کرتے ہیں؟ ان کی مدد کرتے بول کے وہ شیطان اور جنات کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے آیتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ جادوگر۔ ان کو جو ہے قرآن کی کوئی عزت نہیں رہتا ہے، ان کو نہ ان کی کوئی قرآن کی قیمت رہتا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شیطان کو یا جن کو جو ہے خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ تو جادوگر کے پاس جانا، اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو اس کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں۔ اس سے جو ہے مکمل طور پر پرہیز کرنا۔ اور جادوگر کیا وضو کر کے نماز پڑھتے کیا؟ نہیں، بغیر وضو کے ہی کیا کرتے ہو؟ نماز پڑھتے۔ اگر تمہیں بغیر وضو کے نماز پڑھ لیے تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ تمہیں صبح سے لے کر رات تک نماز پڑھیے، وضو نہیں کرے تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو نماز کے لیے وضو جو ہے شرط ہے محترم بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے جادوگر جو ہے بہت سارے جو ہے گناہ کا کام کرتے ہیں۔ ہم جو ہے یہ کام سب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا۔ وہ جادو کرنے والا کا نام جو ہے لبید بن عاصم ہے۔ اس نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جادو کیا تھا محترم بھائیوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کے ذریعے سے جو ہے بتایا تھا کہ فلاں شخص نے جو ہے آپ کو جادو کیا ہے، اس کے بدلے جو ہے آپ جو ہے 2 سورہ پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ جب 2 سورہ نازل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 سورہ پڑھتے ہی ان پر جو جادو کا ایفیکٹ ہوا تھا، جادو کیا تھا، وہ پورا ٹوٹ گیا تھا۔ تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا، اس کا توڑ کیا ہے کہ آپ قرآن میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور دوسرا سورہ ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ 2 سورہ اتنا پاورفل سورہ ہیں، اگر کوئی آدمی جادو کرتا ہے تو بھی توڑ دیتا ہے۔ یہ 2 سورہ کے اندر اتنا پاور ہے محترم بھائیوں۔ آپ رات میں سونے سے پہلے یہ 2 سورہ پڑھ کے سونا چاہیے محترم بھائیوں۔ اگر کوئی شخص جادو آپ پر کیا ہے تو یہ جادو جو ہے یہ 2 سورہ پڑھنے سے جو ہے جو آدمی جادو کیا ہے وہ جو ہے ٹوٹ جائے گا محترم بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہے وہ بال کو لے کے جو ہے کیا اس نے جادو کر کے ایک بئر زروان نامی ایک بوڑی میں کنواں میں ڈال کے اس نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جادو کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ آپ کو جو ہے جادو کیا گیا ہے تو آپ یہ سورہ پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا محترم بھائیوں۔ اور جادو کرنا اور جادوگر کے پاس جانا، اس سے مدد مانگنا یا کوئی بھی چیز کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے محترم بھائیوں۔ اس سے مکمل طور پر آپ جو ہے بچنا چاہیے محترم بھائیوں۔ اسی طریقے سے وہ تیسرے عمل کیا ہیں جس سے جو ہے ہمارے جو گناہ ہے وہ جو 7 گناہ بتائے اس میں تیسرا نمبر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قتل کرنا، کسی کی مرڈر کرنا اتنا بڑا گناہ ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے اس کو جو ہے جہنم میں ڈالے گا محترم بھائیوں۔ تو یہ جان دوسرے جان کی عزت کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ جو آدمی قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
جہنم ہے. خود اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، تم اس جان کو قتل نہ کرنا جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے. محترم بھائیو، کسی کے بھی جو ہے قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. دنیا میں قتل جو ہے بہت بڑا گناہ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 بڑے گناہوں میں سے تیسرا نمبر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَلَا يَحِلُّ دَمُ امْرٍ مِّن مُسْلِمٍ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو جو ہے کلمہ شہادت کے بعد جو ہے اقرار کرنے کے بعد قتل کرنا یہ جو ہے جائز نہیں، بولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیو، اسی طریقے سے آپ قرآن میں پڑھیں گے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ املاق، تم اپنے اولاد کو بھی جو ہے قتل نہ کرو. آج کیا کرتے ہیں؟ آج جو ہے بہت سے لوگ جو ہے بچہ جب پیٹ میں رہتا تو اس کو دوا کے ذریعے یا انجیکشن کے ذریعے سے جو ہے پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں. محترم بھائیو، یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا گناہ کر کے فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم بھی تمہیں رزق دیتے ہیں، اس بچہ کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، تو تم اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے. محترم بھائیو، اسی طریقے سے آپ ایک حدیث پڑھیں گے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں پہنچے اور لوگوں کو خطبہ دیے تھے، بیان کرے تھے. اللہ کے رسول نے فرمائے کہ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال و حرمت والے ہیں جس طرح تمہارا یہ دین تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں حرمت والا ہے. تو انسان کا ایک خون، ایک جان جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ کے پاس بہت قدر رکھتا ہے، بہت عزت رکھتا ہے. محترم بھائیو، اور ایک مومن کے مال یہ پورا جو ہے بہت عزت رکھتا ہے اللہ کے پاس. محترم بھائیو، یہ جو ہے بہت بڑا گناہ بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، جان بوجھ کے اگر کوئی آدمی قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ، اس کا ٹھکانہ جو ہے مرنے کے بعد اس کو اللہ ڈائریکٹ جہنم میں ڈالے گا. محترم بھائیو، خالدن فیہا، جہنم میں جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا. کسی کے آپ مرڈر کر رہے، جان بوجھ کے اگر کوئی آدمی کر دیتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا اور دوزخ میں جو ہے ہمیشہ رہے گا. محترم بھائیو، وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر کیا کرے گا؟ غصہ ہوئے گا، اللہ کا غصہ اس پر رہے گا. وَلَعْنَهُ، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجے گا. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ اس کو جو ہے بہت بڑا دردناک عذاب دے گا. محترم بھائیو، یہ جو ہے 7 گناہوں میں سے جو ہے یہ قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. محترم بھائیو، 4واں نمبر پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 7 بڑے گناہ ہلاک کر دینے والوں میں سے 4واں نمبر پر سود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حرام قرار دیے ہیں. تو محترم بھائیو، وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بزنس کو اللہ تعالیٰ حلال کیا ہے، سود کو اللہ تعالیٰ کیا کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے. تو آپ بزنس کر سکتے ہیں محترم بھائیوں، لیکن آپ سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں، یہ سب جو ہے حرام ہے. بینک سے سود لینا، وڈی کو لینا، یہ پورا جو ہے حرام ہے. محترم بھائیوں، یہ 7 گناہوں میں سے 4واں نمبر پر اللہ کے رسول سود کھانے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے کہ جس طرح شیطان نے اس کو جو ہے دیوانہ بنا دیا ہے. جو آدمی دنیا میں سود کھاتا ہے وہ قیامت کے دن ایسے حالت میں اٹھے گا جس طرح شیطان نے اس کو دیوانہ بنا دیا ہے. 5واں نمبر پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانا یہ بھی جو ہے ہلاک کر دینے والے اعمال میں سے فرماتے ہیں. تو ہمیں یتیم کا مال کی حفاظت کرنا چاہیے. یتیم کسے بولتے ہیں؟ جس کے پیرنٹس نہیں ہیں، جس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کو یتیم بولتے ہیں. اگر وہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کے مال کو حفاظت کرنا ہے، بینک میں رکھنا ہے. وہ بڑا ہوئے گا تو اس کو جو ہے اس کے حوالہ کرنا ہے. اگر کوئی آدمی یتیم کا مال کھا لیتا ہے، چھوٹے بچے کا مال لے کے کھا لیتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے بول کے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. تو آدمی کے ہلاک ہونے والے یہ عمل بھی ہے کہ یتیم کا مال کھانا اس کو ہلاک کر دیتا ہے. 6واں نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا یہ بھی گناہ فرماتے. 7واں گناہ جو ہے کسی پاک دامن عورت پر زنا کا تہمت لگانا،
ये भी जो है बहुत बड़ा गुनाह बोल के, ये 7 बड़े गुनाह से मुकम्मल तौर पर आप बचना चाहिए बोल के अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुरान में और हदीस में जो है बताए हैं। तो दुआ है कि ये 7 गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு। அன்பார்ந்த சகோதரர்களே, நான் உங்கள் முன் உருதுவில் பல விஷயத்தை கூறினேன். அது சுருக்கமாக நான் தமிழில் கூற கடமைப்பட்டுள்ளேன். முதலாவது என்ன என்றால், 7 பாவங்கள், பாவத்தில் பெரிய பட்டியலே இருக்கின்றன. அந்த 7 பாவங்கள் நீங்கள் செய்தால் பெரிய பாவம் உங்களுடைய அமல்கள் எல்லாம் வீணாக்கிவிடும், பாலாக்கிவிடும். அன்பிற்கிற சகோதரர்களே, அதில் முதலாவது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள், அல்லாஹ்வுடன் இணை வைத்தல். இது இணை வைத்தல் மிகப்பெரிய பாவம். அன்பிற்கிற சகோதரர்களே, ஷிரிக் என்றால் என்ன? அல்லாஹ்வுக்கு இணை வைத்தல். இது ஷிரிக். அல்லாஹ் மன்னிக்கவே மாட்டான், அவர்கள் மீது சொர்க்கம் ஹராம். அன்பிற்கிற சகோதரர்களே, இரண்டாவது விஷயத்தை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த ஹதீஸில் கூறினார்கள், சூனியம் செய்வது இதுவும் பெரும் பாவம் என்று இரண்டாவது விஷயத்தை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த ஹதீஸில் கூறியிருக்கிறார்கள். மூன்றாவது விஷயம் நாம் பார்க்கும்போது, ஒருவருக்கு அநியாயமாக கொலை செய்வது. கொலை இந்த உலகத்தில் மிக பெரிய பாவம். அன்பிற்கிற சகோதரர்களே, அல்லாஹ் அவனுக்கு நரகத்தில் நிரந்தர மாதிரி நரகத்தில் அல்லாஹ் அவனுக்கு என்ன செய்வான்? போடுவான், கொலை செஞ்ச காரணத்தால். இது கொலை செய்வது மிகப்பெரிய பாவம். அன்பிற்கிற சகோதரர்களே, இதிலிருந்து நீங்கள் முற்றிலுமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான்காவது விஷயத்தை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறினார்கள், வஅக்லு ரிபா. வட்டி உண்ணுபவர்கள் அவர்களுடைய அமல்கள் அவர்களுடைய செஞ்ச காரணத்தால் எல்லா அமல்கள் வீணாக்கிவிடும். நான்காவது காரியத்தை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, வட்டி யார் சாப்பிட்றாங்களோ மறுமை நாளில் அவர்கள் எப்படி எழுவாங்கனாக்கா, ஷைத்தான் ஒருவருக்கு பைத்தியக்காரன் மாதிரி தீண்ட போல் அவர் மறுமை நாளில் எழுவான் என்று. வட்டி உண்ணுபவர்கள், வட்டி கொடுப்பவர்கள், வட்டி வாங்குபவர்கள் எல்லாரும் சபிக்கப்பட்டார்கள் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வட்டியை நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நான்காவது விஷயத்தை கூறியிருக்கிறார்கள். ஐந்தாவது விஷயம் என்ன என்றால், அன்பிற்கிற சகோதரர்களே, வாக்குலு மாலல் யத்தீம். அனாதையுடைய பொருளை நீங்கள் அபகரித்தால், அநியாயமாக நீங்கள் சாப்பிட்டால் அதுவும் நரகம் என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். இது பாவத்தில் பெரிய பாவம் என்று கூறியிருக்கிறார்கள். ஐந்தாவது அன்பிற்கிற சகோதரர்களே, ஒத்தவல்லி யௌம ஸஹப், போர்லேருந்து பின்தங்குவது என்று நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கூறியிருக்கிறார்கள். கடைசியாக ஒரு பெண் மீது அவதூறம் பரப்பது, இதுவும் பெரிய பாவத்திலிருந்து கூறியிருக்கிறார்கள். ஆகவே அன்பிற்கிற சகோதரர்களே, நம்முடைய அமல்கள் எல்லாம் வீணாக்கிவிடும். இந்த மாதிரி நீங்கள் பெரிய பாவம் செய்தால் அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் இந்த பெரிய பாவத்திலிருந்து தூரமாக இருந்து தவிர்த்து கொண்டு அந்த மறுமைக்காக நாம் வாழ்ந்து இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ்வும் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு முழுமையாக கட்டுப்படுத்துவதற்கு நம் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் தபாரக் வ தஆலா அப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை தந்தருள் புரிவானாக.